حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج آپ اندازہ فرمائیں کس قدر پیارا ہے اور کس قدر اپنے بھائی حسن کی فکر ہے، صرف دنیا کی نہیں آخرت میں، اور ان کے فضل و کمال کے لیے کس طرح فکر مند رہتے ہیں۔ آپ ایک واقعہ سنیں، بہت تعجب ہوگا آپ کو واقعہ سن کر۔ یہ واقعہ حضرت امام ابو بکر محمد بن جعفر بن محمد بن سہل بن شاکر الخرائطی رحمہ اللہ وفات 127 ہجری مصاب الاخلاق کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کسی معاملے پر دونوں بھائیوں میں ہلکی سی الجھن ہوئی، آپس میں ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی بات گھروں میں ہو جاتی ہے، خاوند بیوی میں ہوتی ہے، باپ بیٹے میں ہوتی ہے، بھائی بھائی میں ہوتی ہے، بہنوں میں ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ ان کے درمیان کو تھوڑی سی بات ہو گئی، اور یہ فرماتے ہیں جرا بین الحسن بن علی واخیہ الحسین کلام حتی تہاجرا، کچھ انہوں نے آپس میں بولنا چھوڑا۔ فلما اطال الحسن 3 ایام، 3 دن گزر گئے، گفتگو نہیں ہوئی۔ فاقبل علی الحسین وہو جالس، حضرت حسن تشریف لائے تو حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ فاقبل راسی فقبلہ، حضرت حسن نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چوما، بوسہ دیا۔ فلما جلس الحسن، جب بوسہ دے کے حسن بیٹھ گئے تو حضرت حسین نے کیا جملہ فرمایا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں، چاہیے تھا کہ بولنے میں پہل کرتا، چاہیے تھا کہ آپ کے آنے پر میں کھڑا ہو کے استقبال کرتا، میں نے بولنے میں بھی پہل نہیں کی اور میں نے کھڑا ہو کر آپ کا استقبال بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر! آپ فکر دیکھیں، فرمانے لگے اس لیے کہ اگر میں پہل کرتا تو فضیلت مجھے ملتی، میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا مجھے فضیلت ملتی، تو میں چاہتا تھا کہ پہل کرنے والی فضیلت بھی آپ کو ملے، اور میں چھوٹا ہونے کے باوجود کھڑا نہ ہوں، آپ بڑے ہونے کے باوجود پہل کر کے مجھے بوسہ دے کے راضی کرے تو یہ اجر فضیلت بھی آپ کو ملے، تو میں نے اس لیے کام نہیں کیا۔ وگرنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے بھائی ہیں اور میں آپ کے کرام میں کھڑا نہ ہوتا؟ کیا عجیب جملہ فرمایا، کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے، آپ سوچ کی بلندی دیکھیں۔ فرمایا ان الذی منعنی من ابتدائک والقیام الیک، میں کیوں پہل نہ کر سکا اور میں کیوں آپ کے آنے پر کھڑا نہ ہوا؟ انک حق بالفضل منی، آپ فضل اور فضیلت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ فکرہت ان انازعک ما انت حق بہ، تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں یہ پہل کرنے والا فضل آپ سے لے لوں، میں چاہتا تھا کہ یہ فضل آپ کے ساتھ ہی رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، آپ کا باہمی تعلق، حضرت معاویہ کی بیعت پہ برقرار رہنا، آپ یہ منظر بھی مظاہرہ فرمائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے جو بات کی، حضرت عبداللہ بن جعفر کی زبانی سنی، پھر حضرت حسین نے کیا معاملہ فرمایا وہ بھی سنے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات، حضرت حسن کی بات، حضرت حسین کا معاملہ، حضرت حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں یوں نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں حضرت حسن نے فرمایا انی رأیت رأیا احسن ان تتابعنی علیک، ان تتابعنی علی، ایک بہترین رائے میرے دل میں آئی ہے اور میں چاہتا ہوں عبداللہ بن جعفر تم اس میں میرا ساتھ۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ پھر میں چاہتا ہوں ان احمد الی المدینہ، میں مدینہ چلا جاؤں، واخل الامر لمعاویہ، خلافت معاویہ کو دے دوں۔ کیوں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقد طالت الفتنہ، فتنہ بہت ہو گیا، وسفکت الدماء، خون بہت بہہ گئے ہیں، وقطعت السبل، اور راستے کاٹ دیے گئے ہیں، بددمنی ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتا مزید انتشار ہو۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا جزاک اللہ خیرا ان امت محمد، پوری امت کی طرف سے اللہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا۔ فباس الی حسین فذکر له ذلك
فقال اعوذ بک باللہ فلم یزل به حتی رضی. پھر عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ آپ کو پوری امت کی طرف اجر عطا فرمائے، آپ نے بہت بڑا کارنامہ سب انجام دیا ہے. پھر حضرت حسن نے عبداللہ بن جعفر کو تو حسین کے پاس بھیجا کہ ان کو اعتماد میں لو. کہتا ہے میں نے جا کے بات کی تو شروع میں تو حسین نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کو قبول فرما لیا. اور یہ بات صرف اہل سنت والجماعت نہیں کہتے، اس بات کا اعتراف اہل تشیع روافض کے مصنفین نے بھی کیا ہے. چنانچہ شیعہ مصنف ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن الطوسی وفات 460 ہجری، اختیار و معرفت الرجال، جس کا معروف نام رجال کشی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ محمد بن راشد کے غلام فضیل کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ یعنی جعفر صادق کو سنا فرما رہے تھے حضرت معاویہ نے خط لکھا حسن بن علی کو ان اقدم انت والحسین و اصحاب علی، آپ حضرت حسین حضرت علی کے ساتھی میرے پاس تشریف لائیں. یہ ان کے ساتھ قیس بن سعد بن عبادہ بھی تھے. یہ شام پہنچے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی آپ اندر تشریف لائیں اور وہاں کے خطباء بھی بلا لیے. حضرت حسن سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قم فبائی، آپ بیعت کریں. حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. ثم قال الحسین قم فبائی فقام فبایا، پھر حضرت حسین سے کہا، حضرت حسین نے بھی بیعت کر لی. ثم قال یا قیس فبائی، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے کہا کہ آپ بھی بیعت کریں. توجہ رکھنا، شیعہ مصنف لکھ رہا ہے فالتفت الی الحسین، تو قیس بن سعد نے حضرت حسین کی طرف دیکھا اور آپ سے رائے پوچھی کہ میں بیعت کروں یا نہ کروں. فقال یا قیس انہو امامی، حضرت حسین نے کہا کہ قیس حسن ہمارے امام ہیں، جب انہوں نے بیعت کر لی ہے تو ہمیں بھی بیعت کرنی چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد اس بیعت کو برقرار بھی رکھا ہے. ایسا نہیں کہ اپنے بڑے بھائی کی موجودگی میں تو بیعت رکھی ہو اور بھائی کے جانے کے بعد بیعت کو توڑ دیا ہو، ہرگز ایسا نہیں. امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الزابی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری تاریخ الاسلام مقتل حسین میں لکھتے ہیں وکان اہل الکوفہ یکتبون الی الحسین یدعونہ الی الخروج الیہم زمن معاویہ و یأبا. اہل کوفہ جو کہ شیعہ تھے انہوں نے حسین کو لکھا کہ آپ اس بیعت کو توڑ دیں، حضرت معاویہ کے خلاف اب نکل پڑیں. حضرت حسین نے اس کا انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا. اور اہل سنت نہیں، شیعہ مصنف احمد بن داود الاخبار الطوال میں لکھتے ہیں حضرت حسین نے فرمایا انا قد بایانا. شیعہ مصنف احمد بن داود وفات 282 ہجری الاخبار الطوال میں لکھتے ہیں حضرت حسین نے فرمایا انا قد بایانا وعاہدنا ولا سبیل الی نقض بیعتنا، ہم نے بیعت کی ہے، ہم نے عہد کیا ہے اور کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنی اس بیعت کو توڑ دیں. شیعہ مصنف مفید محمد بن نعمان وفات 413 ہجری الارشاد میں لکھتے ہیں جب حسن بن علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تحرکت شیعۃ بالعراق، تو شیعوں میں حرکتیں شروع ہو گئیں. وکتبوا الی الحسین، انہیں حضرت حسین کو خط لکھا فی خلع معاویہ والبیع، آپ حضرت معاویہ کی بیعت کو چھوڑ دو. فامتنع علیہم وذکر ان بینہ وبین معاویۃ عہدا وعقدا لا یجوز له نقضہ حتی تمضی المدہ فان مات معاویہ نظر فی ذلک. فرمایا ہمارا معاہدہ ہے، میں معاہدے کی پابندی کروں گا جب تک حضرت معاویہ زندہ ہیں. ہاں ان کے جانے کے بعد دیکھیں گے پھر ہم نے کس کی بیعت کرنی ہے یا ہم نے خلافت کرنی ہے، لیکن جب تک معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب تک میں اس عہد کو توڑ نہیں سکتا. یہاں تک کہ نہیں، حضرت حسن اور حسین
کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما امت کو متحد رکھنے اس قدر فکر مند تھے کہ اموی حکمرانوں کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے اور گھر آ کر نمازیں لٹاتے نہیں تھے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ وفات 204 ہجری، مسند الامام شافعی حدیث نمبر 238، وہ فرماتے ہیں کہ جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں ان الحسن والحسین کان یصلیان خلف مروان، یہ مروان کے پیچھے نماز پڑھتے، اور فقال ما کان یصلیان اذا رجع الى منازلہما، واپس آ کر نمازیں لٹایا نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا لا واللہ ما کان یزیدان علی صلاۃ الائمہ، جو اموی خلفاء کے پیچھے نماز پڑھتے ان نمازوں میں اضافے نہیں کرتے، اس کو برقرار رکھتے۔